سن 2020 میں میرے والد صاحب کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا۔ یہ کرونا کا وقت تھا، حالات بہت زیادہ مشکل تھے۔ اپنی بیماری کے دوران بھی وہ مجھے ایک ہی بات کا احساس دلاتے تھے کہ بیٹا آپ نے ڈگری حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے آپ نے۔ صبح فجر کا ٹائم تھا، میرے والد صاحب کے پاس ہی میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس وقت ان کی صحت کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جی مجھے وضو کرواؤ۔ ان کو وضو کروانا شروع کیا اور اسی دوران ہی وضو کرواتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں ہی، میرے پہلو میں ہی ان کی وفات ہو گئی، اور جو آخری الفاظ ان کی زبان سے نکلے وہ استغفر اللہ کے تھے۔ جی ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ ایک طرف تو باپ کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ صحن میں پڑی ہے، گھر میں کوہرام مچا ہے۔ وہ دن میرے لیے بہت زیادہ آزمائش کا دن تھا کیونکہ اس دن میرے MBBS کے 4th ایئر کے اینول ایگزامز کا پہلا پیپر تھا۔ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو اتنی ہمت دی اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جی پہلے ایگزام دینا ہے اور اس کے بعد جنازہ ادا کیا جائے گا میرے والد کا۔ ایگزام کو حل کرتے ہوئے میرے جذبات اس طرح تھے کہ میں لکھتے ہوئے بھی کانپ رہا تھا اور سوالات کے جوابات دیتے ہوئے بھی کپ کپی سی صورتحال سی میرے اوپر طاری تھی۔ آج میرے والد صاحب کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب ان کا بیٹا ان کے حکم کے مطابق تمام تر دوسرے ملکوں کی جابز کو اگنور کرتے ہوئے، ایون اپرچونیٹیز بڑی سٹیز میں بھی اویلیبل تھی، لیکن والد صاحب کے حکم کے مطابق میں نے اپنے علاقے کو چوز کیا، اور اگر وہ آج ساتھ ہوتے تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا کہ ان کا بیٹا انہی کے علاقے میں انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لوگوں کے لیے اپنی خدمات کو وقف کرنے کے لیے آج یہاں پہ موجود ہے۔ سب لوگ اپنے والدین سے پیار کریں، ان سے محبت کا جذبہ رکھیں، ان کی قدر کریں، کیونکہ ماں باپ دنیا کے وہ نعمت ہیں کہ جو ریپلیس نہیں ہو سکتی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین ڈاکٹر احمد عبداللہ۔ ان کی سٹوری جو ہے وہ بڑی ہی موٹیویشن اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ان کے والد آج سے کم و بیش 34 سال پہلے محکمہ پولیس میں ان کی جاب ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد ان کو خیال آیا کہ اس میں تھوڑی سی آزمائش ہے، اور وہ چھوڑ کر انہوں نے استاد بننے کا فیصلہ کر لیا۔ گورنمنٹ ٹیچر بنے اور لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے خواہش کی کہ اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، اور بالکل ڈاکٹر نہیں کہ بلکہ مسیحا ڈاکٹر، کہ جو لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہو۔ ان کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ اس کے بعد اس ساری کہانی میں آ جاتا ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ وہ کیا ہے وہ آج جانیں گے ڈاکٹر احمد عبداللہ سے۔ میرا نام ڈاکٹر احمد عبداللہ ہے۔ میرا تعلق ضلع گجرات کی تحصیل کھارے کے گاؤں بٹور سے ہے۔ میری سٹوری باقی تمام ڈاکٹر سے ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ یہ سٹارٹ ہوتی ہے آج سے تقریباً 30 سے 35 سال پہلے، جب میرے والد صاحب کی نوکری محکمہ پولیس میں لگی۔ محکمہ پولیس میں کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ اس محکمے میں ان کے لیے بہت زیادہ آزمائش کے پہلو ہیں، تو انہوں نے اس وقت ایک فیصلہ لیا اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کر کے، میری دادی جان کے ساتھ مشورہ کر کے، کہ کیوں نہ اس محکمے کو چھوڑ کے استاد بنا جائے اور ٹیچنگ کے محکمے کو اپنی خدمات دی جائیں۔ پولیس کے محکمے کو سے استعفیٰ دے کے انہوں نے محکمہ تعلیم میں جوائننگ دی، اور ایز اے استاد محکمہ تعلیم پنجاب میں وہ بھرتی ہوئے ایز اے سائنس ٹیچر۔ گاؤں نندوال سے ان کی تدریسی اور استاد کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ چلتے چلتے جگہ بدلتے، پہلے اس کے بعد وہ دولت نگر آئے، دولت نگر سے پھر اپنے گاؤں کے قریب ہی گورنمنٹ ہائی اسکول بدر میں انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ ان کا ایک سپنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹر بنے۔ جس طرح انہوں نے محکمہ تعلیم میں اپنے علاقے کے لیے خدمات سر انجام دیں، اسی طرح ان کا ایک سپنا تھا کہ ان کا بیٹا اگر ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی، اور ہمہ وقت مجھے پڑھانا، مجھے تمام تر دوسری سرگرمیوں سے دور رکھا جس سے پڑھائی کا حرج ہو، اور میرا داخلہ MBBS کے لیے انہوں نے کروا دیا۔ میں نے اپنی تعلیمی سرگرمی کا آغاز کیا اپنے میڈیکل کالج میں۔ ہر وقت وہ مجھے ایک ہی بات کا احساس دلاتے تھے کہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے اور ڈاکٹر بن کے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو وہ اس چیز کا احساس مجھے بھی تھا۔ درمیان میں ایک ایموشنل آسپیکٹ کہہ لیں یا ٹوسٹ کہہ لیں، وہ یہ آتا ہے کہ سن 2020 میں میرے والد صاحب کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا۔ یہ کرونا کا وقت تھا، حالات بہت زیادہ مشکل تھے،
اور میں اپنے والد صاحب کے پاس آ گیا، اور اچانک ہی اس بیماری کی تشخیص کے بعد میرے والد صاحب ایک دم سے ہی صحت ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی، اور اپنی بیماری کے دوران بھی وہ مجھے ایک ہی بات کا احساس دلاتے تھے کہ بیٹا آپ نے ڈگری حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے آپ نے۔ پھر 15 جون 2020 کا یہ دن تھا، صبح فجر کا ٹائم تھا، میرے والد صاحب کے پاس ہی میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ان کی صحت کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ایک دم ان کی طبیعت میں تھوڑا اضطراب پیدا ہوا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جی مجھے وضو کرواؤ۔ میں گیا، پانی وغیرہ لے کے آیا، ان کو وضو کروانا شروع کیا، اور اسی دوران ہی وضو کرواتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں ہی، میرے پہلو میں ہی ان کی وفات ہو گئی، اور جو آخری الفاظ ان کی زبان سے نکلے وہ استغفر اللہ کے تھے۔ وہ دن، وہ گھڑی بہت زیادہ جذباتی بھی تھی، بہت زیادہ مشکل بھی تھی میرے لیے، کیونکہ پڑھائی بھی ساتھ چل رہی تھی، اور ان کا ایک ایسے موقع پر ان کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، کیونکہ میں ابھی بلوغت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اور مجھے اب سوشلی اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ گھر سے باہر یا کالج کے باہر لوگوں سے کیسے ملنا ہے، کیسے سب کو ڈیل کرنا ہے۔ اس وقت اس مشکل گھڑی میں، اس آزمائش اور جذبات کی گھڑی میں میری والدہ نے بہت ہمت دکھائی۔ وہ دن میرے لیے بہت زیادہ آزمائش کا دن تھا، کیونکہ اس دن میرے MBBS کے 4th ایئر کے اینول ایگزامز کا پہلا پیپر تھا۔ تو میں بالکل جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ لوں۔ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو اتنی ہمت دی، اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جی پہلے ایگزام دینا ہے اور اس کے بعد جنازہ ادا کیا جائے گا میرے والد کا۔ تو اس گھڑی میں میرے سارے کلاس میٹس، میرے سارے دوست احباب، سب نے میری اتنی سپورٹ کی کہ ان کا میں جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہوگا۔ ایگزام کو حل کرتے ہوئے میرے جذبات اس طرح تھے کہ میں لکھتے ہوئے بھی کانپ رہا تھا، اور سوالات کے جوابات دیتے ہوئے بھی ایک کپ کپی سی صورتحال سی میرے اوپر طاری تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ہمت سے، دوستوں کی سپورٹ کے ساتھ وہ ایگزام میں نے حل کیا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں ایک ڈاکٹر کے روپ میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد تعلیمی سرگرمیاں ایسے ہی جاری رہیں، 5th ایئر کے امتحانات ختم ہوئے، میرے پاس ڈگری آئی، اور اس کے بعد میں نے عزیز بٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل گجرات میں ایز اے ہاؤس آفیسر اپنی ٹریننگ سٹارٹ کی۔ 1 سال کی وہاں ٹریننگ کرنے کے بعد میں ڈاکٹر ارسلان، جن کا تعارف آپ لوگوں کو آلریڈی ہے، ان کے ساتھ میں جڑا، کیونکہ وہ بھی آلریڈی خدمت حل کے جذبے کے ساتھ اپنے علاقے میں کام کر رہے تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور انہوں نے میرے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کیا کہ ہم اپنی جھانس اور چنڈالہ والی برانچ کے بعد ایک برانچ دولت نگر میں بھی شروع کرنا چاہتے ہیں، اور میڈیکل روٹس ہاسپٹل چنڈالہ کی برانچ اور میڈیکل روٹس ہاسپٹل جھانس کے بعد تیسری برانچ ہم یہاں پہ دولت نگر میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اور بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ اس کاوش میں ہمارا حصہ بنیں۔ آج میرے والد صاحب کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب ان کا بیٹا ان کے حکم کے مطابق تمام تر دوسرے ملکوں کی جابس کو اگنور کرتے ہوئے، ایون اپرچونیٹیز بڑی سٹیز میں بھی اویلیبل تھی، لیکن والد صاحب کے حکم کے مطابق میں نے اپنے علاقے کو چوز کیا، اور اگر وہ آج ساتھ ہوتے تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا کہ ان کا بیٹا انہی کے علاقے میں، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لوگوں کے لیے اپنی خدمات کو وقف کرنے کے لیے آج یہاں پہ موجود ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو یہی میسیج دوں گا کہ سب لوگ اپنے والدین سے پیار کریں، ان سے محبت کا جذبہ رکھیں، ان کی قدر کریں، کیونکہ ماں باپ دنیا کے وہ نعمت ہیں کہ جو ریپلیس نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت کسی نہ کسی صورت میں اس کا متبادل آپ کو مل جائے گا، لیکن ماں باپ ایک ایسا سایہ ہے جو کہ ایک دفعہ اگر آپ کے سر سے اٹھ جائے تو اس کے بعد اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں سب سے مخلص رشتہ ماں باپ کا ہی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس بیٹے نے اپنے باپ کے حکم کو مقدم جانا، اور ایک سین وہ ملاحظہ کیجئے، ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ ایک طرف تو باپ کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ صحن میں پڑی ہے، گھر میں کوہرام مچا ہے، لیکن اس بیٹے نے یہ کہا کہ میرے باپ کی یہ خواہش بھی تھی اور اس کا حکم بھی تھا کہ بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن کر مسیحا بننا ہے، نہ کہ کوئی بزنس مین۔ تو اس بیٹے نے آج ناظرین اپنے باپ کی بات ایسی حالت میں پوری کی
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر بھی ایسا وقت جو ہے وہ نہ لائے. یقیناً یہ پاکستان کا ایک پازیٹیو فیس ہے جو کہ بالکل ایک چھوٹے سے علاقے میں پریکٹس کر کے لوگوں کے مسیحا بنے ہیں. تو یہ تھی آج کی سٹوری. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.